الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، محترم پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، ہم لوگ اپنی ماؤں اور اپنے باپوں کی محبت کا بھی اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت کا ایک انسان اندازہ نہیں لگا پاتا، ایک باپ کی محبت کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو جلتے ہوئے انگارے میں دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس میں جلانا تو گوارا کر سکتی ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے بچے کو آنچ بھی لگ جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسے حادثات رونما ہو جائیں تو ایک ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آگ کے الاؤ میں کودنا تو گوارا کرتی ہے، لیکن ایک ماں اپنے لخت جگر کے لیے ایک لمحہ برداشت نہیں کر پاتی ہے کہ اسے ایک آنچ بھی لگ جائے۔ ایک باپ اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے سمندر کے طوفان میں بھی سمندر کے تھپیڑوں کے حوالے کرنا گوارا کرتا ہے۔ ہم اپنے باپ، اپنے ماؤں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں تو جانوروں کی محبت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک جانور کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ہم مرغی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے سلیقے کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ میرے بچوں پر میرا پیر نہ پڑنے پائے۔ ہم ایک کتے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے 8-8 10-10 بچوں کو لے کر کے ایسے سلیقے کے ساتھ انہیں دودھ پلاتی ہے کہ کسی بچے کو پیر نہ لگنے پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ہم دوستو ان دنیا میں محبت کے ان مظاہر کو دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا رب جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ کیا آپ اپنے رب کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو؟ اگر آپ دنیا والوں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا پاتے تو آپ اپنے رب کی محبت کا اندازہ کیسے لگا پائیں گے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها خشية ان تصيبه۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجات رکھے ہیں، 100 اجزاء بنائے ہیں۔ 100 درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو تقسیم کیا ہے، محبت کو تقسیم کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دوستو اس حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے، محبت کے، الفت کے، شفقت کے، پیار کے 99 اجزاء کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ کتنے؟ 99 درجوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے یوم قیامت کے لیے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر محبت کا صرف اور صرف ایک درجہ نازل فرمایا ہے، ایک درجہ۔ وَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، اور صرف اسی ایک جز کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں کائنات کی ساری مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ اسی محبت کے نتیجے میں، اسی جز کے نتیجے میں ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهَ، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور، ایک چوپایا، یہ جب بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے کہ میرے بچوں کو میرا پیر لگنے نہ پائے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کتنا رحیم ہے، کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم اپنی دنیا والوں کی محبتوں کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ ایک جز کے نتیجے میں دنیا والے، یہ ایک جز کو دنیا کی ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 99 رحمت کے درجوں کو میں نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے، اور اسی رحمت کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کو آسانی کے ساتھ جہنم میں ڈالنا گوارا کرے گا؟ آپ اپنے بیٹے کو آنچ لگنا گوارا نہیں کرتے ہیں، جلنا گوارا نہیں کرتے ہیں، کیا آپ کا رب آسانی کے ساتھ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا؟ اگر ہمارے ماں اور باپ سے ہمارا رب کروڑ گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے رحمت کے بہت سارے مظاہر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور کیسے کیسے مواسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے لے کر کے آتا ہے کہ میرے یہ بندے چند ایام، چند دن، چند گھنٹے کام کر لیں اور جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والتي بعدها۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان عرفہ کے دن کا ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے احتساباً، ثواب کی نیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک روزے کے بدلے آپ کے 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سے رحمت کا مظہر ہے۔ دوستو، یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے آپ کے 2 سالوں کے گناہوں کے معافی کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ اگر آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، محرم کے روزے رکھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وعدہ فرماتا ہے کہ ایک روزہ 2 روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے 1 سال گناہوں کے معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوستو، صرف ایک روزے اور 2 روزوں کے نتیجے میں کتنا رب ہے آپ کا کریم، اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو؟ ہرگز نہیں دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کی مسافت پیدا کر دیتا ہے اپنے بندے اور جہنم کے درمیان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا میں آپ کو رحمت کے مظاہر مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، چند مثالیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں کتنا زیادہ چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، کہ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد انسان شوال کے 6 روزے رکھ لے، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، گویا کہ اس انسان نے پوری زندگی روزہ رکھا، پورے سال روزہ رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں دوستو ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا الصلوات الخمس
والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یا اللہ کتنا ہمارا رب ہے رحمان۔ آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اگر آپ نے آج کا جمعہ صحیح انداز سے ادا کیا، اگلا جمعہ آپ نے صحیح انداز سے ادا کیا، یہ نماز آپ کے پورے دن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، پورے دن کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے، اس رمضان میں آپ نے احتساباً روزہ رکھا، اللہ کی عبادت کی، دوسرا رمضان آپ کو میسر ہوا، آپ نے اس روزے کے مہینے میں بھی رمضان کے روزے رکھے۔ یہ پورے سال، یہ رمضان وہ رمضان، دونوں کے درمیان جو بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ نے کبائر کا اجتناب نہیں کیا ہے تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کیا، ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتلائیے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر ہو اور اس صاف شفاف نہر میں کوئی انسان 5 مرتبہ غسل فرمائے، کیا اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے۔ ان 5 وقت کے نمازوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو دھلتا رہتا ہے۔ جس طرح انسان کے بدن پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گندگی نہیں باقی رہتی ہے، ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کے نتیجے میں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کا رب کتنا کریم ہے۔ صحیح بخاری کی آخری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، انتہائی محبوب، اور کل قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے اور زبان پر انتہائی ہلکا۔ کوئی بھی انسان آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے اور قیامت کے دن اپنے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے کہہ لیا دوستو، سیکنڈ بھی نہیں لگا، کل قیامت کے دن آپ کا ترازو اس کلمے کے نتیجے میں بھاری ہو جائے گا۔ دوستو یہ کلمہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کہنا کتنا آسان ہے دوستو، لا الہ الا اللہ کہہ کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جہنم سے آزادی کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا من مات وکان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اگر کوئی انسان موت پائے اس حال میں کہ اس کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا ہے وہ لا الہ الا اللہ نکلا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے ایک سجدہ بھی نہیں ادا کیا، صرف آپ نے اپنی زبان سے آخری موقع پر لا الہ الا اللہ ادا کر لیا، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ دوستو آپ کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے لیے داخلے کا باعث ہوگا۔ دوستو کتنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سالہ 70 سالہ کفر کی زندگی کو ایک کلمے کے نتیجے میں لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ دوستو یہ رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو، نوازش نہیں ہے تو کیا ہے، اگر کرم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کیا ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنی شفقتیں کرتا ہے، اتنی محبتیں کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، ایسے مواسم ہمارے لیے لے کر کے آتا ہے کہ ہمارا بندہ ان مواسم میں چند اعمال کو انجام دے لے اور اس کے نتیجے میں میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، اسے جنت میں داخل کر دوں، یہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہی میں سے ہے۔ ایک بہت بڑا مظہر آپ جس سے گزر رہے ہیں دوست، جسے ہم لوگ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہم نے مختصر انداز میں نے جھلکیاں پیش کی ہیں۔ دوستو آپ اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا کردار بتلائے گا، آپ کا عمل بتلائے گا کہ آپ اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ اسلاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ 6 مہینہ رمضان سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے کو میسر کرا دینا،
اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کو نصیب فرما دینا۔ 6 مہینے رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد 6 مہینے رمضان کے مہینے میں جو دعائیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کی مقبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تو انہیں شرف قبولیت سے نواز دینا۔ رمضان کا مہینہ ہے کیا دوستو؟ آپ سنتے رہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ اس کی عظمت کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس قیمت کا اندازہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نوازش ہے آپ کے ساتھ، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹریننگ کے لیے دیا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ کتنا عظیم ہے یہ مہینہ کہ اس مہینے کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے دوستو، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن ساری آسمانی کتابوں پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے، خود لے رکھی ہے کہ قیامت تک اس قرآن کریم کو محفوظ رکھنے والا میں ہوں۔ اس قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں صرف ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس قدر عظیم ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے۔ انسان بڑا جاہل ہے، انسان بڑا ناشنا انسان ہے، اس نے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے کندھے پر ڈال لیا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدیم کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ دوستو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم، سب سے مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے۔ دوستو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ پر اب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنی محبت کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کو آباد کیا تو گویا کہ آپ نے 83 سال تک تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ کون ہے اس قدر بدلہ دینے والا؟ ایک رات عبادت کریں اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کریں، 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کریں دوستو، صرف اور صرف ایک رات عبادت کرنے کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے میں سنوارنے کے لیے کتنا انتظام کیا ہے، کتنی تیاریاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من رمضان صفرت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقبل ولله عتقاء من النار۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ شیطان جو ان کا اصلی دشمن ہے، یہ شیطان میرے بندوں کو مسجدوں سے دور نہ کر سکے، یہ شیطان جو ان بندوں کا اصلی دشمن ہے روزوں سے دور نہ کر سکے۔ میں اپنے بندوں پر رحم و کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے دوستو، بند کر دیتا ہے کہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے یہ شیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پورے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ایک دروازے کو بھی نہیں کھولتا ہے دوستو۔ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ہر روز ایک منادی آواز لیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، باز آ جا اپنے گناہوں سے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نامعلوم کتنے لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے دوست۔ یہ روزہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزی به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، حج ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، سارے اعمال کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سے لے کر کے 700 گنا تک کی تحدید کی ہے کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا آپ کو کسی بھی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا، الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، سارے اعمال کے جو ثواب کی تعیین ہے 10 سے لے کر کے 700 گنا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کا کیا بدلہ قیامت کے دن دوں گا اسے کوئی نہیں جانتا ہے دوست۔ کتنا عظیم عمل ہے یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ خصوصیت ایک دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کو خاص کر دیا ہے، روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہو سکتا ہے، یہ امتیاز ہے دوست۔ آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کے بدن سے، اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو تو ایسے انسان کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے بغل سے بدبو آتی ہے، آپ کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے انسان پر جماعت فرض نہیں ہے، وہ انسان جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں اس کے لیے، بلکہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے آپ کے نمازوں میں حاضری دیتے ہیں تو فرشتوں کو ان بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے منع کیا گیا کہ آپ کچی پیاز لہسن کھا کر کے مسجدوں میں نہ آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے دوستو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے، کہیں زیادہ محبوب ہے۔ ایک طرف بدبودار انسان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک طرف روزے کی حیثیت کو دیکھیں، رمضان کے مقام کو دیکھیں، رمضان کی حیثیت کو دیکھیں کہ رمضان روزے دار کے منہ سے بدبو نکلنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ جیسا عمل کتنا محبوب ہے دوست، کتنا کریم ہے آپ کا رب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا چاہیے ایک انسان کو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، معافی کا پروانہ سنا دیتا ہے دوست، صرف رمضان کے روزوں کے نتیجے میں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر آپ نے قیام اللیل کیا اپنے امام کے ساتھ، آپ نے تراویح کی نماز پڑھی جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، کتب له قیام اللیلہ، آپ کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے دوست۔ قیام اللیل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، لیکن ہم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں دوست۔ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہماری جو روٹین ہے زندگی کی، ہمارا جو سسٹم ہے زندگی کا، ہماری زندگی کے سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے دوست۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب صحابہ کرام تھے، افضل الخلق بعد الانبیاء،
انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت صحابہ کرام کی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ تعلیمات دی تھی روزے کے بارے میں کہ اگر آپ روزہ ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزے سے ہیں، تو اس کے کچھ آداب ہیں. اذا کان صوم یوم صوم احدکم، اگر آپ روزے دار ہیں، فلا یرفث، تو آپ فسق و فجور کے کام نہ کریں، ولا یسخب، شور ہنگامہ نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں. فإن سابہ احد فلیقل انی صائم، اگر آپ سے کوئی گالی گلوچ بھی کرنے پر آمادہ ہو جائے، اتر آئے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، آپ یہ کہہ کر کے اس سے دور ہٹ جائے کہ میں روزے سے. روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے دوستو. آپ نے فرمایا رب صائم حظہ الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے نصیبے میں، جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. روزے ہیں، کہنے کے لیے روزے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلخوریاں کر رہے ہیں، افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، پیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے دوستو، آپ تقوی کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں دوستو، آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو راتوں میں قیام اللیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، آپ تقوی کی راہ کو اختیار نہیں کرتے ہیں، راتوں کو شب بیداری کرنے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے دوستو. اس لیے جہاں ہم بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہیں پر دوستو ہمیں اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے پیروں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے دوست. اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ دل کا ٹکڑا درست ہو گیا سارے اعضاء درست ہو جائیں گے، اگر یہ خراب ہو گیا سارے اعضاء، سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی انسان زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے اگر آپ روزے دار ہیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنے پیروں کی حفاظت کریں. آپ کا ہاتھ غلط جگہوں پر اٹھنے نہ پائے، آپ کی زبانوں سے غلط باتیں نکلنے نہ پائیں، آپ کی زبان سے غلط گواہی نکلنے نہ پائے، آپ کی زبان سے کسی کی غیبت چغلخوری نہ ہونے پائے، آپ کے قدم غیر جگہوں پر غلط جگہوں پر نہ اٹھنے پائیں. آپ اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے، کسی بھی انسان کے تعلق سے غلط نہ سوچیں، برا نہ سوچیں، اپنے بھائیوں کے لیے بہتر سے بہتر فیصلہ کریں. دوستو جب ہم اپنے دل کی اصلاح کریں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے اعضاء و جوارح کی اصلاح کریں گے دوستو، تب ہمیں جا کر کے روزے کا مقام حاصل ہونے والا ہے، روزے کی حیثیت حاصل ہونے والی ہے. روزہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے دوست. ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھ لیں، حج کریں، ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے ہو جائے، لیکن روزہ صحیح معنوں میں اگر آپ روزہ ہیں تو اس میں دکھاوا آ ہی نہیں سکتا ہے دوستو. اس لیے کہ آپ اپنی کال کوٹری کے اندر، اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی بیوی نہیں ہوتی، آپ کے بچے نہیں ہوتے، آپ کے اوپر آسمان ہوتا ہے، دنیا میں کوئی انسان آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے سوائے اللہ کے. انسان پیاس سے مر رہا ہوتا ہے، موت اس کے حلق تک پہنچ چکی ہوتی، دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں اس کے سامنے موجود ہوا کرتی. وہ انسان اپنی لذتوں کو پوری کر سکتا ہے، پیاس بجھا سکتا ہے، اپنی بھوک کو بجھا سکتا ہے، دنیا میں کسی کو شاید خبر نہ ہو، لیکن صرف اس انسان کی نگاہ میں اللہ کا ایک تقویٰ ہوتا ہے. اگر دنیا نہیں دیکھ رہی تو میرا رب مجھے ساتویں آسمان سے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے جو انسان کو پانی ہونے کے باوجود، کھانے کی چیزیں ہونے کے باوجود انسان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا وہ انسان. یہ تقویٰ ہے دوستو، یہ خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبے کا احساس. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الا الصوم فإنه لي وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ کل قیامت کے دن میں ہی اپنے بندوں کو دینے والا ہوں دوستو. اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کریں.
اللہ نے اگر اس مہینے کو اللہ نے آپ کو میسر کیا ہے، نصیب فرمایا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو کما حق ہو گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے روزوں کو احتساباً علی اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مہینے میں اے اللہ ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کان اجود فی رمضان، کہ رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت برتا کرتے تھے، یہاں تک کہ تیز و تند ہواؤں سے کہیں زیادہ آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ان سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔